اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیر علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت میں ایک کریم اور عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچے تو بستی ویران تھی، غیر آباد تھی۔ ابھی وہ حیران ہوئے کہ مجھے یہاں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ ایسے میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو کیسے زندہ فرمائیں گے۔ یہ خیال تعجب کے طور پر تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں فرماتے ہیں، یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بال اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی موت دے دی 100 سال کے لیے۔ پھر اٹھایا اور پوچھا، تجھ پر کتنی مدت گزری ہے؟ کہنے لگا، 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو 100 سال تک ٹھہرا رہا ہے۔ پھر تو اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھ کہ یہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے ہیں۔ تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت میں عزیر علیہ السلام کی روح قبض کی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے جواب دیتے وقت یہ سمجھا کہ شاید وہ سو رہے ہیں۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں اتنا عرصہ مردہ رہا ہوں۔ جب وہ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، جب دوبارہ زندگی ملی تو عصر کا وقت تھا۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں کہا کہ میں 1 دن یا 1 دن کے کچھ حصے سے کم سویا رہا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے کھانے اور گدھے کو دیکھو، کھانا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، لیکن 100 سال گزرنے پر بھی کھانا بالکل تازہ تھا، جبکہ آپ کے گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ اچانک ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں حرکت کرنے لگیں، پھر جڑنے لگیں۔ گدھے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا، پھر اس پر گوشت چڑھنے لگا۔ اس طرح گدھا زندہ ہو گیا اور آواز دینے لگا۔ یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام پکار اٹھے، واقعی میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی اس عارضی موت کے دوران وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے ان سے پوچھا، کیا تم لوگ عزیر کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، انہیں فوت ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ عزیر علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں ہی عزیر ہوں، تو انہیں یقین نہ آیا۔ وہ ایک بوڑھی عورت کو لے آئے، اس کی عمر 120 سال تھی۔ انہوں نے اس بوڑھی عورت سے عزیر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ اس نے عزیر علیہ السلام کی 10 نشانیاں بیان کیں۔ وہ سامنے کھڑے عزیر علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، تب انہیں یقین آیا۔ عزیر علیہ السلام ان کے درمیان قیام پذیر رہے۔ آپ نے انہیں نئے سرے سے تورات کی تعلیم دی، وہ اس کو بھول چکے تھے۔ بستی والے ان سے بہت متاثر ہو گئے، ان کی تعظیم کرنے لگے۔ اس عظیم معجزے کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ انہیں اللہ کا بیٹا تصور کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، اور یہودیوں نے کہا، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کا ایک جرم بیان کیا ہے۔ یہ جرم ان میں نسل در نسل چلتا رہا، یہاں تک کہ اس دور میں بھی یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اللہ ان کو اس جرم کی سزا ضرور دے گا۔ انسان کتنا ہی بلند مقام پر پہنچ جائے اور اللہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قرب بھی حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی مرحلے پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ بندوں سے ایسے امور صادر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، تو روح یا حقیقت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے، یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے، اس کا بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کا شریک ہے۔
وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے، جو بطور نشان اس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئی۔ اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ اس کا ایک پسندیدہ بندہ ہے، اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کی تعریف اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے مجبور ہے، جس طرح دوسری مخلوق۔ قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں اس طرح بیان کی ہے: اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گئے۔ مطلب یہ کہ اللہ کا بیٹا کسی کو کہا جا سکتا تھا تو آدم علیہ السلام کو کہا جانا چاہیے تھا۔ کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے بالکل فضول اور باطل ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔